كربلاء يا ربك خلق. شفاعت نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھے بر محمد جتنے بھی حاضرین ہیں، مومنین مومنات جو دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں، پروردگار ان حاجات کو، ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے بر محمد. ہمارے مرحومین، بالخصوص بانیان اعضاء کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، وہ ہستیاں جو پہلے موجود تھی اب نہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، رب النور العظیم ورب القدسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکة المقربین والانبیاء والمرسلین. والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین مظلومین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہم الفداء. اما بعد فقال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، حضران سید الشہداء، اہل اتباع، اہل ایمان، پروردگار آپ سب کا یہ غصہ غم حسین کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول. عرض خدمت ہے، عزاداری بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کے اپنے آداب ہیں. ہمیں چاہیے اگر اس عبادت سے کما حق کا فیض لینا ہے تو کچھ نہ کچھ آداب کی رعایت جو ہے وہ کریں. اگر ہم نے فیض لینا، پہلی چیز جو علماء ہمارے عرفاء اہل معرفت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کوشش کیا کریں وضو کر کے غم حسین کی عبادت، کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ارواح طیبہ پنجتن آتی ہے، لہذا ان کی محفل میں جانا ہے. کوشش کریں وضو کر کے آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ مجلس سے عزا میں قرار پائیں، کوشش کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ بھیجیں. ساری دشمنیاں، سارے بغض و کینے، سارے اختلاف امام بارگاہ کے باہر رکھ کر صرف نوکر حسین بن کے
چونکہ یہاں ہماری ایک ہی پہچان ہے، نہ میں ملک ہوں، نہ شیخ ہوں، نہ سید ہوں، نہ میں فلاں ہوں نہ فلاں ہوں، میں صرف حسینی ہوں۔ ایک رشتہ ہے ہمارا، اور ایک دوسرے سے محبت میں پیش آئیں، کوشش کریں، صلہ رحمی کریں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس سے قطع رحمی تھی اس سے مصافحہ کریں، اسے اپنے آگے بٹھائیں، اس سے محبت سے پیش آئیں۔ ہو سکتا ہے غم حسین کی برکت سے یہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں، ورنہ ہر گھر گرفتار ہے۔ ہمارے نویں آقا مولا امام جواد صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کو 3 کام بڑے پسند ہیں۔ 3 کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے لیے کثرت سے استغفار کرنا، پہلا۔ اور ایک بہترین جگہ استغفار کی وہ خود مجلس اعلیٰ، بہترین جگہ۔ انسان جتنی دیر بھی ذکر حسین یا غم حسین کی عبادت میں قرار پاتا ہے، زبان سے استغفار کرے، چونکہ یہاں جن روحانی ہستیوں نے گھیرا ڈالا ہے وہ آپ کی بخشش کے لیے کھڑی ہے۔ یہ ہے کہ جتنی دیر تک مجلس بپا رہتی ہے، ملائکہ اس جگہ کو اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ان کے استغفار میں ان کے ہمراہ ہو جاؤ۔ اور دوسری چیز ہمارے مولا فرماتے ہیں یہی جو میں نے عرض کی کہ اللہ کو مومن کا تواضع اور انکساری پسند ہے، تکبر پسند نہیں، تواضع اور انکسار۔ کسی انسان کی جو یاد رہتی ہے 2 صورتوں میں ہے، یا لوگ اسے یاد کر کے روتے ہیں یا اسے یاد ہی نہیں کرتے۔ اگر یاد کرتے ہیں تو جان چھڑاتے ہیں۔ وہ جسے یاد کر کے روتے ہیں اس کے تواضع کی وجہ سے، اس کی انکساری کی وجہ سے، اس کے خدمت خلق کی وجہ سے، اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے، ایسا ہی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تواضع سے، انکساری سے پیش آئیں۔ اور تیسری چیز ہمارے نویں امام فرماتے ہیں اللہ کو وہ مومن بھی بڑا پسند ہے جو کثرت سے صدقہ دے، صدقہ دینے والا، صدقہ دینے والا مومن بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود رازق ہے، اور اگر کوئی اس کے رازق والے نظام میں ساتھ شریک ہو جائے اور اس کی خلق اور مخلوق کو دینے والا بن جائے تو اللہ کو وہ بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ صدقہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا ہے نا، لینے والا نہیں ہے۔ خدا بھی لوگوں کے دکھ درد دور کرتا ہے، اور اگر کوئی نیت کر لے کہ پروردگارہ مجھے بھی توفیق دے، اور وہ بھی اس کام میں مشیت الہی کے ہمراہ ہو جائے، اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم صدقہ دینے والے بنے تو پروردگار رزق کے دروازے ان کی طرف کھولنا شروع کر دیتا ہے، اپنی باقی مخلوقات کا رزق اس کو دینا شروع کرتا ہے تاکہ اس کے وجود سے لوگوں کو رزق ملنا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہماری بعض روایت کہتی ہیں اللہ کو سخی بڑا پسند ہے۔ حتیٰ معصوم نے فرمایا عبادت گزار کنجوس سے گناہگار سخی افضل ہے۔ یہ فرمان ہے معصوم۔ ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہے لیکن اگر کنجوسی کرتا ہے، بخیل ہے، اللہ اس کی نسبت اس سخی کو پسند کرتا ہے، اگرچہ گناہگار ہے لیکن لوگوں کے دکھ درد دور کر رہا ہے۔ تو لہذا مجلس کے آداب کے اندر ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ ہم تواضع سے پیش آئیں، آپس میں مومنی ایک دوسرے سے حد عقل یہاں صلہ رحمی کریں، اور دوسرا جو ہے اپنے لیے استغفار کریں۔ اور تیسرا نقطہ، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے مرحومین جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کو مجلس کے ثواب میں شریک کریں۔
شریک کریں۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہیں گے جو میں سن رہا ہوں مجھے ثواب مل رہا ہے، اپنے مرحوم والد والدہ اپنے عزیزوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ تو کر سکتا ہوں نا۔ اگر سننے کا ثواب ہے نا، سننے کا اجر ہے، تو اس اجر میں ان کو شریک کریں۔ یقین مانیں اتنی ارواح خوش ہوتی ہیں جب غم حسین کی عبادت کا ہدیہ ان کو جاتا ہے، اتنی خوش ہے، شریک کریں۔ بالخصوص جب مصائب پہ گری آئے، اپنے آنسوؤں کا ثواب اپنے پیاروں کی ارواح کو ہدیہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف انشاءاللہ کی توجہ ہے، اور پروردگار ہمیں اس طرح کا عزادار بننے کی توفیق دے جس طرح کا محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد۔ کل ہم نے شروع کیا تھا دعائے عہد کا آغاز، میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پڑھاؤں گا۔ کرسی تک میرا خیال ہماری گفتگو گئی تھی، اس کے بعد ہمارے مولا فرماتے ہیں رب البحر المسجور، وہ پروردگار جو موجیں مارتے ہوئے سمندروں کا پروردگار ہے۔ سمندر جب موج مارتا ہے اس وقت اس کے دفینے کھلتے ہیں، اس وقت دنیا وہ چیزیں دیکھتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایسا اب اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ سمندر وہ سمندر جو موج مارتا ہے، جب سمندر موج مارتا ہے نیچے کی مچھلیاں اوپر آتی ہیں، نیچے کے پتھر اوپر آتے ہیں، بہت کچھ نکلتا ہے۔ اللہ کے وہ اسرار جن سے دنیا بے خبر ہے موج مارتے سمندروں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب یہ موج مارتا سمندر دنیا کا کوئی مادی سمندر ہو یا علی کے سینے میں علم کا سمندر ہو، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ وہ سمندر بھی کبھی کبھی موج مارتا تھا، سنا نہیں آپ نے؟ کبھی کبھی منبر کوفہ پہ تشریف فرما ہوتے تھے امیر کائنات اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمندر جب موج مارتا ہے تو اسرار الہی کو ظاہر کرتا ہے نا، چاہے وہ دنیا کا پانی والا سمندر ہو یا علم کا سمندر ہو۔ امیر کائنات اکثر مدینے کی راتوں کو صحراؤں میں جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتے تھے اور وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پوچھا گیا یہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سینے میں علم الہی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، دنیا میں طاقت نہیں ہے سننے کی، زمین میں گڑھا کھودتا ہوں، زمین کو سنا دیتا ہوں۔ یا علی تو کس زمانے میں تھا؟ عجیب بات نہیں ہے، مولا تو کس زمانے میں تھا؟ لیکن کبھی کبھی امیر کائنات منبر کوفہ پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو علی سے۔ علی کے سینے میں سمندر ہے، وہ بھی موجیں مارتا، رب البحر المسجور، پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے، پوچھو مجھ سے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں پوچھو پوچھو حتی آسمان کے راستے پوچھو، میں علی زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں، آؤ آسمانوں کے راستے مجھ سے پوچھو۔ یہ علامہ علی نکن مرحوم خدا علی کے رحمت کرے، ان کی ایک مجلس کا جملہ میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ آج کا سائنسدان، آج کے حتی انگریز ہاتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بڑا عظیم شاہکار علم الہی کا جو منبر کوفہ پر دعویٰ سلونی کرتا تھا اور آسمان کے راستوں کی باتیں کرتا تھا، لوگ کیا پوچھتے تھے اس سے؟ عجیب بات نہیں ہے؟
کوئی پوچھتے تھے میں آ رہا تھا راستے میں کیا ہوا، میری مٹھی میں کیا ہوا، انگریز ہاتھ مال رہا ہے، کہتا ہے کاش آج علی ہوتا۔ ہم پوچھتے آج ہمیں ضرورت ہے کہکشاؤں اور آسمانوں کے راستوں کی ضرورت ہے، لیکن علی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور، پروردگار نے بے پناہ کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ معصوم فرماتے ہیں اور رب جس نے تورات کو نازل کیا، جس نے انجیل کو نازل کیا، جس نے زبور کو نازل کیا، اللہ نے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہادی بھی بھیجا اور ہدایت کی کتاب بھی بھیجی۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، یہ اس تناسب سے ہیں کہ اللہ نے نوع بشر کے لیے 114 صحیفے اور کتابیں بھیجی، اس لیے آخری کتاب کی بھی 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جتنے صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، پتہ نہیں کتنے صحیفے، یہ 3-4 کتابیں تو افضل ہے نا۔ اللہ نے ہر دور میں مکتوبات بھیجے۔ ایک بہت بڑے ایت اللہ گزرے، ایت اللہ قمشی الہی، کہتے تھے اے انسان سوچ تو صحیح، رب کو تجھ سے کتنی محبت ہے، مسلسل تجھے محبت کے میسج بھیج رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ نے اپنے میسج کے بغیر نہیں چھوڑا، مسلسل بھیج رہا ہے۔ آج یہی ہے نا، ہم جب کسی سے محبت ہو، کسی کا خیال ہو، میسج بھیجتے ہیں نا، کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، کوئی مشکل ہے تو بتاؤ۔ تو یہ تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے نا میسجوں کی اہمیت کا۔ اس رب کی محبت کا اندازہ لگائیں جس نے 114 میسج صحیفے اور کتابوں کی شکل میں بھیجے۔ اب بعض ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ تورات بھیجی، انجیل بھیجی، زبور بھیجی اور اب قرآن بھیج دیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تورات زبور سے نہیں ملتی، زبور انجیل سے نہیں ملتی، انجیل قرآن سے نہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہی کتاب بھیج دیتا۔ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، آپ اپنے بچوں کو سیدھا یونیورسٹی میں داخل کر دیا کریں، سیدھا یونیورسٹی میں داخل کر دو۔ نہیں جی، پرائمری پہلے، پھر مڈل، ہائی، پھر یونیورسٹی۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ شعور کی ارتقاء ہے۔ پرائمری کی تعلیم مڈل سے مختلف ہے، مڈل کی ہائی سے مختلف ہے، ہائی اسکول کی یونیورسٹی سے تعلیم مختلف ہے، لیکن ہدف ایک ہی ہے، تعلیم یافتہ بنانا۔ کتابیں مختلف تھی، ہدف ایک ہی تھا، انسان کو تعلیم اور حکمت دینا۔ اور جب انسان شعور کی اس منزل پہ پہنچا، اس وقت اللہ نے آخری پیغام، آخری کتاب عطا کر دی، اور وہ ہے قرآن عظیم۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رب الذل والغرور، دعائے عہد میں وہ پروردگار جو سائے اور حرارت کا رب ہے۔ عجیب بات ہے، رب الذل والغرور، مولا فرماتے ہیں دعائے عہد میں کہ سائے اور حرارت کا رب۔ کیوں کہا؟ چونکہ سایہ ٹھنڈک دیتا ہے، حرارت گرمی دیتی ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ تضاد کا مجموعہ ہے، کبھی زندگی کے اندر نشیب ہے، کبھی فراز ہے، کبھی تلخیاں ہیں اور کبھی ٹھنڈی ہوائیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا رب وہی ہے، پروردگار ہے، جو جس طرح گرمی اور سردی، جس طرح سائے اور ہوا، جس طرح سائے اور ٹھنڈک، اسی طرح انسان کی زندگی کو اللہ نے دو طرح سے، دو نشیب و فراز سے، کبھی تلخیاں، کبھی عسر، کبھی یسر، ان چیزوں سے بنایا۔ ہر دو طرح میں آزمائش ہے، ہر دو طرح میں آزمائش ہے،
برے دنوں میں بھی آزمائش ہے، اچھے دنوں میں بھی آزمائش ہے۔ ہاں مدد اپنے رب سے، رب کے ولی سے مانگنی چاہیے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ جن کے دن اچھے ہیں ان کو اللہ سے یا اللہ کو ان سے کوئی زیادہ پیار ہے یا قربت ہے، نہیں۔ اتفاق سے جو چیز میں سمجھا ہوں، خدا کو اس سے زیادہ پیار ہے جس پر آزمائش زیادہ ہے۔ میں یہ نکتہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے گھر گئے، بہت ہی سننے والی بات ہے، انشاءاللہ محظوظ ہوں۔ کسی صحابی کے گھر گئے، اس نے کھانے کی دعوت کی تو نبی اسلام وہاں تشریف فرما ہوئے، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیسے بھائی؟ اس نے کہا کہ بے پناہ رزق ہے، اولاد ہے، عزت ہے، مقام ہے، بڑا فضل ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے ہاں خوشبختی کی علامت سمجھی جاتی ہیں یا نہیں سمجھی جاتی؟ اس نے کہا بڑا فضل۔ پیغمبر نے پوچھا تجھ پر کبھی آزمائش نہیں آئی؟ کبھی اللہ کی طرف سے سختی نہیں آئی؟ کہنے لگا نہیں، ہمیشہ فضل ربی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تو اسے خوش بختی سمجھ رہا ہے، لیکن میں اسے بدبختی سمجھ رہا ہوں۔ تجھے اللہ نے تیرے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جس سے خدا آزمائش نہیں دے رہا، میں اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں۔ عجیب نکتہ ہے۔ بس آزمائش الہی توجہ کی حامل ہوتی ہے۔ ہماری بعض جو اہل معرفت ہیں وہ باقاعدہ آزمائشیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا توجہ ہم پہ رکھ، چاہے آزمائشیں دے، چاہے سختیاں دے، لیکن نگاہ تیری ہم پر ہو۔ یہ نقطہ ہے اس کے اندر۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ کبھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دینا۔ اس لیے وہ لوگ جو آزمائشوں کا شکار ہیں کہتے ہیں جی بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ دو صورتیں ہیں، یا وہ مسائل میرے اپنے گناہوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کو ٹھیک کر، اپنے کردار کو ٹھیک کر، یا وہ مسائل ربی ہیں۔ اگر ربی ہیں تو سجدہ شکر کر، کائنات کے رب کی نگاہ تجھ پہ ہے، پھر شکر کر، پھر شکر کر، کیونکہ اللہ کو تیرا مانگنا پسند ہے، تیری دعائیں پسند ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تو اس کا ذاکر بن، چونکہ جب تو خدا کا ذاکر بنے گا پھر خدا بھی تیرا ذاکر بنے گا۔ بلکہ ایک شخص جو ہے اس نے ایک نبی کو کہا، اب بات تھوڑی سی چینج نہ ہو جائے، میں اپنے موضوع پہ دوبارہ آؤں، لیکن چونکہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ ایک نبی سے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ گناہ کرنے سے اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ مال چھین لیتا ہے، اللہ مقام چھین لیتا ہے، میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ مال بڑھ رہا ہے، مقام بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ بڑے کے بڑے فخر سے کہتے ہیں تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ، تمہارے روزوں کا کیا فائدہ، تمہاری عبادتوں کا کیا فائدہ، اتنی مشکلیں، مجھے دیکھو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، رزق بھی وافر، ہر چیز ہے میرے پاس، ہے نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک شخص کسی نبی کو ملا، اسی وقت وحی آئی، جبرائیل آئے، آ کے کہنے لگے اس نبی سے کس شخص کو کہو تجھے نہیں پتا خدا نے تجھے کون سا عذاب دیا ہوا ہے، اللہ نے تجھے اپنے ذکر سے محروم کر دیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، خدا کسی کو اپنے ذکر سے محروم کر دے، خدا دعا سے محروم کر دے، خدا سجدے سے محروم کر دے۔ تو سجدہ نہیں کر رہا، رب کو تیرا سجدہ پسند نہیں، اس نے اپنے سجدے سے محروم کر دیا۔ اس نہج سے سوچنا چاہیے، اس نہج سے سوچنا چاہیے۔ رب الذل والحروب، وہ رب ہے جو ہماری زندگیوں میں سختیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، ان سب کا مالک وہ رب ہے۔
ومنزل القرآن العظیم، آخری عظیم کتاب قرآن کو نازل کرنے والا، ورب الملائکۃ المقربین، مقرب ملائکہ کا رب، انبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کا رب۔ آخری کتاب تو آ گئی، قرآن مجید، کتاب آخری آ گئی، ہدایت کی آخری کتاب آ گئی، لیکن ہادیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، چونکہ جب تک خلق مخلوق موجود ہے سلسلہ ہدایت بھی موجود ہے۔ اس آخری کتاب کے ہر دور میں ایک مفسر، ایک ہادی موجود ہے۔ اس لیے تو غدیر خم میں یہ جو اعلان ہوا تھا وہ اسی جہت سے ہوا تھا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب نئی کتاب نہیں آئے گی، اب نئی وحی نہیں آئے گی، لیکن اس کتاب کے محافظ قیامت تک آئیں گے، اس کتاب کے مفسر قیامت تک آئیں گے، اس کتاب کو نافذ کرنے والے قیامت تک آئیں گے۔ غدیر خم کا جو اعلان ہے وہ درست ہے۔ ہم عام طور پر جب روز غدیر منایا جاتا ہے، عام طور پر ہمارے خطبہ ذاکرین اسی جملے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی، اسی پہ اکتفا ہوتا ہے، لیکن خطبہ بہت طولانی ہے۔ ہمارے نبی نے صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، خطبہ پڑھے، ہاں سلسلہ ولایت کا آغاز علی سے ہے، سب کا اعلان ہوا ہے، پڑھے اٹھائیں خطبہ، آپ خود دیکھیں، سب کا اعلان ہوا ہے، سب کا نام لیا گیا ہے، بلکہ جس امام کی ہم امت ہیں سب سے زیادہ ذکر اسی امام کا ہے۔ 27 دفعہ پیغمبر نے مہدی کا ذکر کیا خطبہ غدیر میں۔ فرمایا کہ سلسلہ ولایت ختم ہوگا اس پہ جو کفر اور شرک کے قلعے اڑائے گا، جو زمین سے ظلم و شرک کو مٹائے گا، جو زمین پر عدل الہی کو نافذ کرے گا، جو دین اسلام کو شرق سے غرب تک پھیلائے گا۔ پڑھیں تو صحیح۔ اس لیے میں یہ کہوں گا خطبہ غدیر اصل میں ایسے ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، زمانہ ابو تراب میں یہ ٹھیک ہے، لیکن زمانہ حسن مجتبیٰ میں اس کی نوعیت بدلے گی، اب من کنت مولا فہذا حسن مولا۔ اور جب حسین کا زمانہ شروع ہوئے گا اب نئے طریقے سے خطبہ غدیر سامنے آئے گا۔ اب پیغمبر یوں فرما رہے ہیں، من کنت مولا فہذا حسین مولا۔ اور آج اگر خطبہ غدیر پڑھا جائے تو آج خطبہ غدیر کا اصلی مفہوم اور معنی یہی ہے کہ ہم جہاں اعلان ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں وہاں بے بانگ دہل کہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے غدیر۔ غدیر یعنی بیعت ہے زمانے کے امام سے، بیعت ہے۔ غدیر یعنی ہر زمانے میں گلی ہے، ہر زمانے میں گلی ہے، اور اس زمانے کی امت اپنے علی کے دامن سے متمسک ہے۔ غدیر یہ پیغام دیتا ہے، غدیر اطاعت کا پیغام دیتا ہے، غدیر ولایت کا پیغام دیتا ہے، ولایت کا تسلسل بتا رہا ہے۔ ہر دور ولی اللہ سے، ہر دور خلیفت اللہ سے، ہر دور وصی پیغمبر سے خالی نہیں، بلکہ میں کہوں گا ہر دور میں زہرا کا ایک لال ہے جسے اللہ نے اپنا ولی قرار دیا، اور آج خدا نے یوسف زہرا کو ہمارا آقا اور امام قرار دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا مکتب تشیع کی کہ جو ایک خوبی یا ایک امتیاز ہے، ہمارا مکتب صرف مکتب ولایت نہیں ہے،
بلکہ مکتب توحید والولایہ ہے۔ بلکہ اگر آپ قدیم کتابیں کھولیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، قدیم زمانے میں شیعوں کو ایک نام دیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں، کب کی بات ہے؟ 1200 سال پہلے کی، 1300 سال پہلے کی۔ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں جب معتزلہ، اشاعرہ، اہل حدیث کا زمانہ تھا، اس زمانے میں شیعوں کو کہتے تھے اصحاب التوحید والعدالہ۔ شیعہ مکتب کی پہچان تھی۔ عجیب بات نہیں؟ آج کچھ جگہ جو ہے وہ ذکر توحید سے خالی ہو رہی ہے، طرح طرح کا غل اور شرک آ رہا ہے۔ ہماری پہچان تھی کہ دنیا اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، تنہا فرقہ کہ جہاں توحید پروردگار اور عدل الہی کی باتیں ہوتی ہیں وہ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت ہے۔ ہماری یہ پہچان تھی، یہ تھی ہماری پہچان۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ جمل کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو خلافت علی پسند نہیں تھی، مولا علی کے خلاف جنگ شروع ہوئی۔ اب میں کہانی نہیں سنانا چاہتا کیونکہ مسائل آپ کو پتہ ہے، باقی آپ سمجھ گئے ہیں۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ جمل کے دوران دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف اصحاب ہیں۔ جنگ جمل ام المومنین اور مولا علی کے درمیان ہوئی نا۔ جنگ جمل اپنے جوبن پہ، اپنی عروج پہ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ ایک عربی، ایک بدو آیا امیر المومنین کے پاس چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان، اتقول ان اللہ واحد، اے علی مجھے بتا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کے اوج اور عروج میں اب جب اس نے یہ پوچھا، اصحاب جو ہیں مولا کے وہ لڑنے لگ گئے۔ بابا جنگ کا ٹائم ہے، لڑنے کا ٹائم ہے، سوال کا ٹائم نہیں۔ ابھی جنگ کسی نتیجے پر پہنچنے دے پھر تو سوال کر لینا۔ وہ اس سے لڑ رہے ہیں، مولا علی کی آواز آئی اس سے نہ روکو، یہ جو پوچھ رہا ہے اسی کی بقا کے لیے تو لڑ رہا ہے۔ اسی کی بقا کے لیے، اسی کی بقا کے لیے۔ اس کا مطلب ہے علی کبھی بھی اپنے لیے نہیں لڑا، جب بھی لڑا اپنے خالق کے لیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد مولا نے اس جنگ کے دوران اس کو بتایا، سن، فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو میں سے ایک یا ہزاروں میں سے ایک، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کے دو بن جائیں، کسی ایک کے دو حصے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دو جزوں کو ایک جز بنا دو۔ دو لفظوں میں مکمل توحید بتا دی، اس سے واحد کا معنی بھی بتا دیا، احد کا معنی بھی بتا دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توحید پہ مناظرے دیکھیں ہمارے ائمہ کے، ہمارا مذہب توحید ہے۔ ایک بہت بڑا دہریہ، اور آج بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کے دہریوں کی کمی نہیں ہے، علماء کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے ہیں، جوان ہمارے سنتے ہیں۔ ایک دہری آیا چھٹے مولا کی خدمت میں، کہنے لگا میں تو رب کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے کہیں دیکھا نہیں اسے، اور میں کسی ان دیکھے رب کو نہیں مانوں گا۔ یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں کو کہوں گا، سنیں، پڑھیں، ہمارے ائمہ نے جو آج سوال اٹھ رہے ہیں 1400 سال پہلے جواب دے دیے۔ یہ مکتب غنی ہے توحید کی بحثوں سے۔ عظیم ترین کتابیں اس مکتب میں لکھی گئی، توحید صدو، توحید مفضل، عظیم کتابیں۔ امام نے اسے بلایا، کہا صرف اس وجہ سے نہیں مانتے رب کو چونکہ وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا ہاں جی۔ فرمایا تو نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟
حالانکہ تو اسے مانتا ہے، عقل کو دیکھا ہے تو نے، حالانکہ تو اسے مانتا ہے. کہنے لگا دیکھا تو نہیں لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں، کیونکہ میں سوچتا ہوں، میں غور و فکر کرتا ہوں. فرمایا تو چھوٹی سی عقل کے اثرات کو دیکھ کر، عقل کو نہیں دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے اثرات دیکھ کر تو اس کا قائل ہو گیا، اتنی بڑی کائنات تجھے نہیں نظر آ رہی؟ یہ مخلوقات تجھے نظر نہیں آ رہی؟ یہ نظام آفرینش تجھے نظر نہیں آ رہا؟ یہ سورج و چاند کی حرکت تجھے نظر نہیں آ رہی؟ آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا یہ تو نیچر ہے، یہ تو مادہ ہے، یہ تو فطرت ہے. یہی جواب آج بھی سوشل میڈیا پہ کچھ دہریے دے رہے ہیں. اس نے بھی یہی بات کی. معصوم نے فرمایا اب بہت توجہ ہوگا، اپنے بالخصوص یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے بچے جو پسند کرتے ہیں ان آواز کو سننا. معصوم نے فرمایا اگر یہ نیچر ہے، اگر یہ مادہ ہے تو مادہ تو اندھا ہے، نیچر تو اندھی ہے، پھر کائنات میں اتنا علم اور حکمت کیسے آ گیا؟ انڈا ایک ہی شکل کا ہے، کیوں ایک سے مرغی پیدا ہو رہی ہے، ایک سے مرغا پیدا ہو رہا ہے؟ اب تجھے سمجھ آ رہی ہے پیچھے کوئی حکیم خالق ہے جو ایک ہی شکل کے انڈے سے، کہ جس سے نہ کوئی آواز ہے، جس کا نہ کوئی رنگ ہے، اگر اس کو توڑو تو ایک ہی طرح کا ذائقہ ہے، ایک ہی جیسا سما ہے، لیکن وہ خالق ایک سے نر کو پیدا کر رہا ہے، ایک سے مادہ کو پیدا کر رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا رسول اللہ صرف مناظرے نہیں، ہمارے ائمہ نے توحید میں بڑے بڑے درس دیے ہیں، مناجات میں بھی توحید کے درس ہیں. یہ تو مناظروں کی بات ہوئی نا، چونکہ توحید کی گفتگو شروع کی، اسے کسی مرحلے پر لے جائیں. توحید سیکھنی ہے، مناظرے پڑھیں، اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ ائمہ کی مناجات دیکھیں، جس کی صفحہ اعضاء پہ ہیں سید الشہداء. کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدک، اے رب، اے میرے رب، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کیا پایا؟ اس کی غور ہونا چاہیے، اس کی گہرائی میں. ماذا وجد من فقدک، من الذی فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ رب کو پا لیا؟ توحید. اور بلکہ میں کہوں گا یہ صرف رب کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں، یہ اس عظیم الہی ایمان کا اظہار ہے کہ جس کی بنا پر پروردگار نے ان ہستیوں کو نفس مطمئنہ قرار دیا. اب اس کا بھی عروج اور کمال دیکھیں. یہ صرف آغاز ہے توحید کا، حسین کی توحید کا آغاز. اور اختتام کہاں تھا؟ اختتام وہاں تھا کہ جب خنجر چل رہا تھا، سجدہ شبیری تھا، اور رب سے گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ ترکت الخلق ترن فی ہواکا ایتمت العیال لکی اراکا. اے میرے پروردگار، پوری کائنات کو چھوڑ کر تیرے پاس آ رہا ہوں. بچے میرے یتیم ہو رہے ہیں لیکن کیا کروں، تیرے عشق میں تیری زیارت کو چلا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سمجھ آئی کیوں ہم کہتے ہیں وہ جو میں نے آیہ مجیدہ پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیوں مولا حسین نفس مطمئنہ ہے؟ یہ ہے نفس مطمئنہ. میں ابھی ٹائم ہے چونکہ مسائل کی طرف نہیں آ رہا، صرف توحید اپنے آقا کی بیان کر رہا. اسی توحید کے درسوں کو دیکھیں. امیر کائنات کا وہ انداز، مناجات کا انداز، کفا بی عزن ان اکون لکا ابدن. اے میرے رب، میں علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تجھ جیسے رب کا عبد ہوں. کفا بی فخرن
ان تکون لی ربن، اور علی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ میرا رب تجھ جیسا رب ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الہی انت کما احب، اے میرے پروردگار میں علی جس طرح کا چاہتا تھا تو ویسا رب ہے، فاجعلنی کما تحب، اب تو بھی علی کو ویسا بنا جس طرح تو چاہتا۔ یہ ہے میرے مولا کی مناجات۔ اور میں کہوں گا توحید صرف مناجات میں بھی نہیں تھی، توحید عمل میں بھی تھی، توحید عمل میں بھی تھی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے، عمل میں بھی تھی۔ ایک دفعہ مولا کائنات اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگارا جو میرا ہے لیکن تیرا نہیں بنتا، بس سن وہ آج کے بعد علی کا بھی نہیں، جو میرا ہے میرا دم بھرتا ہے، ہر ٹائم علی علی کے نعرے تو لگ رہے ہیں، لیکن اگر تیری بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا وہ علی کا بھی نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا، پیغمبر تشریف لے آئے، علی تو نے آج کوئی رب سے گفتگو کی؟ جی میں نے کی ہے، جبرائیل آئے تھے تیرے رب کا جواب لے کر۔ وہ کیا ہے؟ تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا پروردگارا جو میرا تو دم بھرتا ہے لیکن اگر تیری بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ علی کا بھی نہیں۔ کہا ہاں، اسی کا جواب رب نے دیا، رب بھی یہ کہہ رہا ہے اے علی سن پھر، اگر کوئی سارا سال روزے رکھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرے، اور اگر احد پہاڑ جتنا سونا میری راہ میں صدقہ کرے، اور ہر سال حج عمرہ کو جائے، اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اگر کوئی اس طرح کی عبادت کر رہا ہے کہ جس کے شب و روز میرے ذکر میں صرف ہو رہے ہیں، اور احد پہاڑ جتنا سونا وہ میری راہ میں سخاوت کر رہا ہے، اگر تیری ولایت نہیں رکھتا، من لم یشم رایت الجنہ، میں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا۔ میں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں، جو تیرا بھی نہیں وہ پھر رب کا بھی نہیں۔ یہ ہمارے ائمہ کے جو عمل میں توحید ہے، اس لیے مولانا رومی فرمایا کرتے تھے از علی آموز اخلاص عمل، اگر عمل میں اخلاص دیکھنا ہے تو آؤ دنیا والو کتاب علی کو پڑھو، سیرت علی کو پڑھو۔ کیوں کہا مولانا رومی نے یہ؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک جنگ کے دوران ایک پہلوان کو جب پچھاڑا اور اس نے اپنا لعاب وجہ اللہ کی صورت میں پھینکا، امام نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولا نے دوبارہ اس سے جنگ کی اور اسے جہنم حاصل کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ کیا ہے؟ کہا جب اس نے اپنا لعاب پھینکا تھا میں تو اللہ کے لیے لڑتا ہوں، میرا غصہ تو خدا کے لیے ہے، لیکن جب اس نے جسارت کی تو مجھے غصہ آیا، پر علی تو اپنے غصے کے لیے کسی کو نہیں مارے گا، اگر مارے گا تو اللہ کے غصے کے لیے اپنے غصے کو رفع کیا، دوبارہ غضب الہی کو بیدار کیا، جب اللہ کا غصہ آیا پھر اس کو جہنم واصل کیا۔ اس لیے تو کہا از علی آموز اخلاص عمل۔ یہ اسی صف ازا کی، یہ میں کہوں گا صف ازا کے معجزے ہیں کہ یہاں معارف بیان ہوتے ہیں، یہاں توحید بیان ہوتی ہے، یہاں ولایت۔ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے، ہم کہیں گے یہی آزاداری ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یقین مانیں، اس کا بجٹ دیکھ لیں، کتنی رکاوٹیں، چلو بجٹ کی بات نہیں کرتے، وہ تو سب سمجھتے ہیں کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے، لیکن کتنی رکاوٹیں، گرمی سردی کی رکاوٹ تو اپنی جگہ، کتنی گرفتاریاں، کتنی گولیاں،
لیکن صفِ ازا برقرار رہتی. اب سمجھ آتی ہے رسول اللہ کا وہ فرمان کہ اللہ چن چن کر کس طرح انتخاب کرتا ہے. پروردگار نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، اللہ جب کسی عبد پر، کسی انسان پر مہربان ہوتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. یہ عزاداری، یہ ہمارا اجتماع، اپنے کاموں کو چھوڑنا، اپنی زندگی کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ کے صف ازا پہ یہ جو حب حسین میں ہم جمع ہوتے ہیں، یہ میرا تیرا کمال نہیں، اس رب کے انتخاب کرتا ہے، اس رب کے انتخاب کرتا ہے. اس لیے ان کی قدر ہونی چاہیے. اب چونکہ ٹائم میں بھی کمی ہے، ابن ابی یافور کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی. کسی شخص نے آ کے شیعوں کی شکایت کی چھٹے مولا کو، کہا آپ اپنے شیعوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، پر میں نے جتنے کرپٹ لوگ دیکھے، جھوٹے لوگ دیکھے، تو سارے آپ کے شیعہ. ابن ابی یافور. اور وہ جو دوسرے ہیں وہ بڑے نیک ہیں، نمازی بھی ہیں، مسجدیں بھی ان کی بھری ہوتی ہیں اور ایماندار بھی ہیں. میں کسی جگہ میں یہ پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ مومنوں سے خرید کرنے سے ڈر لگتا ہے، دوسروں سے جا کے خریدتے ہیں. اس نے آ کے یہی کہا. امام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے، اس کی طرف غصے سے دیکھا، کہا درست ہے شیعہ گناہگار بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی گناہگار ہے تو امر بالمعروف کرو، لیکن تجھے توہین کرنے کا حق نہیں ہے. اتنی عجیب بات ہے. یہی حقیقت تو یہی ہے. اگر ہم کسی جگہ پہ کسی کو گناہگار پائیں تو فریضہ الہی کیا ہے کہ اس کو نصیحت کریں. بھئی کرپشن کرتا ہے تو نصیحت کریں، جھوٹ بولتا ہے تو نصیحت کرتے ہیں. فرمایا تجھے توہین کرنے کا حق نہیں ہے. کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے؟ فرمایا نہیں کہہ سکتے، نہ ان کی تعریف کر نہ ان کی توہین کر. کیوں مولا؟ فرمایا اگر برے ہیں تو نصیحت کر، تیرے بھائی ہیں، امر بالمعروف کر، نہیں المنکر کر، لیکن میرے سامنے ان کی تعریف نہ کر جن کی تو کر رہا ہے. تجھے نہیں پتا خدا نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو محبت حسین کے لیے انتخاب کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عزاداری سید الشہداء کے لیے انتخاب کیا ہے. آخر یہ قابلیت رکھتے تھے تو اس چیز کے لیے انتخاب ہو گئے. اب یہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے انتخاب تو کر لیا، اب اس انتخاب کے لائق بنے، حد اقل اپنے زمانے کے امام کو راضی کریں، حد اقل اپنے زمانے کے امام کو راضی کریں. عظیم سلسلہ ہے عزاداری کا. بس میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں، ہمارے یہ غم کبھی ختم نہیں ہوں گے، چونکہ جس گھرانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس گھرانے کی ایک بی بی کا نوحہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ذکر مصائب شروع کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ واپس آیا تھا، بی بی ام کلثوم نے ایک نوحہ بیان کیا تھا جب مدینے کی دیواریں دیکھی تھی. سننے کی ہمت ہے؟ اللہ، ایک نوحہ تھا. یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ میرے شعر نہیں، عربی میں ہے. بی بی ام کلثوم نے جب دور سے مدینہ دیکھا نا تو ایک جملہ نکلا بی بی سے، کتابوں میں ذکر ہے. فرماتی ہیں یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے شہر اب تیرے قابل ہم نہیں رہ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب تیرے قابل ہم نہیں رہ گئے. جب واپس آ رہے تھے کس حال میں واپس آ رہے تھے؟ آنکھوں کی بینائیاں ختم ہو چکی تھی. خود بی بی نے کہا جب سے عباس گیا رو رو کے آنکھوں کی بینائیاں ختم ہو گئی.
یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر اب تیرے قابل نہیں رہ گئے، کس طرح داخل ہوں؟ جو قافلہ لے کے آ رہا تھا اس نے پوچھا کیوں بی بی؟ کہا خرجنا من قبل واہلینا جمع، جب اس سے پہلے ہم نکلے تھے اس وقت تو سارے تھے، میرا بھائی حسین بھی تھا، عباس بھی تھے، اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، وَرَجَعْنَا لَا رِجَالَ وَلَا بَنِينَ، ہائے کس حال میں لوٹے ہیں ان ظالموں نے، نہ جوان چھوڑا ہے نہ کوئی بچہ چھوڑا۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں بس ختم کر رہا ہوں چونکہ قبلہ کی تشریف لائے، میں درمیان والے مسائل ختم کر رہا ہوں۔ بی بی سیدہ ام المصائب بی بی زینب علی کی بیٹی جب گھر میں گئی، جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے، جب گھر میں داخل ہوتی ہیں نا، سامنے دیوار پر دو چھوٹے مسلے دیکھ کر زینب بی بی زینب کا صبر ٹوٹ گیا۔ شروع سے ابھی تک تو یہی کہتی آ رہی تھی بچوں کو میں نے بھائی پر قربان کیا ہے، صدقہ دیا ہے، حتیٰ سر لینے کو تیار نہیں تھی۔ شام میں جب سر بانٹے گئے، پوچھنے والے نے پوچھا ان دو بچوں کے سر کی کوئی وارثہ ہے؟ خاموش ہو گئی زینب، خاموش ہو گئی تھی۔ دو دفعہ پوچھا، آخر میں اس نے کہا کہیں خیموں میں جل کے مر تو نہیں گئی؟ فضہ چیخ کے بولی کیوں نہیں، میری آقا زادی ہے۔ خود سر فضہ نے لیے، کہا تم ماں ہے کیوں نہیں بچوں کے سر لے رہی؟ کہا جب بھائی کو صدقہ کر دیا۔ زینب تیرے صبر کو سلام۔ لیکن آج علی کی بیٹی جب پلٹی ہے نا، گھر میں دو مسلے دیکھے، آج اکیلی ہے، کوئی بھی گھر میں نہیں، بس دونوں مسلوں کو سینے پہ لگایا، اب زینب کا صبر ٹوٹ گیا، رونے لگ گئی، روئی، رو رہی تھی کہ عبداللہ آ گئے، جناب عبداللہ آئے، کہنے لگے اے بوڑھی عورت تو کون ہے؟ تجھے پتا ہے کہ میری زوجہ علی کی بیٹی آ چکی ہے، میں تجھے نہیں جانتا، میرے گھر سے چلی جا، چونکہ کسی وقت بھی علی کی بیٹی آ سکتی ہے۔ جب زینب نے رخ پھیرا، کہا اے عبداللہ وہ میں ہوں۔ شوہر کو اپنا چہرہ دکھایا نا، کہا میں ہوں، میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ نہیں پہچان پایا، کہنے لگا تو واقعی زینب ہے؟ کہنے لگی میں پرسہ دینا چاہتی ہوں قوم محمد کا۔ پتہ نہیں کیا دیکھا شوہر نے، زمین پہ گر گئے جناب، سمجھ گئی بچوں کا صدمہ ہے، کہنے لگی واقعی بچوں کا صدمہ ہے، مجھے پتا ہے یہ صدمہ قابل تحمل نہیں، تیری نسل ختم ہو گئی، زمین پہ گر گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں، وہ تو میں نے بھیجے تھے حسین پر صدقہ کر کے، بلکہ میں خود بھی جانا چاہتا تھا، وہ میں تو بیمار تھا، وہ تو میں نے حسین کو دیے، میں اس لیے نہیں گرا، وہ ہاشمی غیرت نے مجھے گرنے میں مجبور کیا۔ علی کی بیٹی مجھے بتا تیرے ہاتھوں پہ نشان کیا ہے؟ یہ ہاتھوں پہ نشان کیا ہے مجھے یہ بتا۔ بس زیمن روتے روتے گر گئی، کیا بتاؤں شام غریبا، وہ جلتے خیمے، ہاتھوں میں رسیاں، شام کے بازار، کوفہ کے بازار، وہ شمر کے تازیانے، اللہ لعنت
اللہ علی الظالمین